Jeffrey Epstein. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں ایپسٹینز فائل ریلیز ہو چکی ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ 3 ملین پیجز ریلیز ہو، جس میں کئی سارے بڑے نام بھی سامنے آئے ہیں۔ کچھ لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس میں فیک پولیٹیکل فگر کو گرانے کے لیے یہ ان کے خلاف سازشیں کی جا رہی ہیں۔ ان میں کچھ نام جیسے کہ ایلون ماسک، بل گیٹس، زہران ممدانی کی ماں میرا نیون، اور انڈین پرائم منسٹر نریندر مودی اور امریکن پرائم منسٹر ڈونلڈ ٹرمپ بھی، اور اس میں پاکستان کے ایکس پرائم منسٹر عمران خان کا بھی ذکر آیا۔ سب سے پہلے تو یہ جانتے ہیں کہ یہ ایپسٹین آخر ہے کون، اور ایپسٹین فائل دنیا میں اتنی کیوں مشہور ہے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آج ہم بات کریں گے ایک ایسے کیس کی جس نے پوری دنیا کو حیران کر دیا۔ ایک ایسا شخص جس کے تعلقات دنیا کے طاقتور لوگوں سے تھے، لیکن اس کے خلاف ایسے الزامات سامنے آئے جنہوں نے عالمی سطح پر تہلکہ مچا دیا۔ یہ ہے جیفری ایپسٹین کیس، جسے عام طور پر ایپسٹین فائل بھی۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ جیفری ایپسٹین کون تھا، اس کے خلاف الزامات کیسے سامنے آئے، اور ایپسٹین فائل آخر ہیں کیا، اور اس کیس کو دنیا میں اتنی بحث کیوں چھیڑ دی۔ جیفری ایپسٹین ایک امریکن سرمایہ دار اور فائنینس منسٹر جو کہ 1953 میں پیدا ہوا۔ ابتدا میں ایک عام استاد تھا، لیکن بعد میں اس نے فائنینس کی دنیا میں قدم رکھا اور بہت جلد امیر لوگوں سے تعلقات بنا لے۔ ایپسٹین اپنی پرتعیش زندگی، پرائیویٹ جیٹ، مہنگے گھر اور بااثر شخصیات سے دوستی کی وجہ سے مشہور تھے۔ اس کے تعلقات کئی مشہور سیاستدان، کاروباری شخصیات اور سوشل میڈیا میں بتائے جاتے ہیں۔ اس وجہ سے وہ ایک طاقتور اور بااثر انسان سمجھا جاتا تھا۔ 2000 کی دہائی شروع میں امریکہ میں کچھ لڑکیاں ان کے خلاف شکایت درج کروائیں۔ انہوں نے الزام لگایا کہ ایپسٹین اپنے اثر و رسوخ اور دولت کا استعمال کرتے ہوئے انہیں اپنے پاس بلایا کرتا تھا اور اس کے ساتھ غیر قانونی اور غلط رویہ۔ تحقیقات شروع ہوئی تو مزید افراد سامنے آئے جنہوں نے ایسے الزامات لگائے۔ اس کیس نے میڈیا اور عوام کی توجہ حاصل کرنا شروع کر۔ 2008 میں ایپسٹین کو پہلی بار گرفتار کر دیا گیا، لیکن حیران کن طور پر انہیں ایک ایسا معاہدہ ملا جس کے تحت نسبتاً کم سزا ملی۔ اس فیصلے پر عوام اور میڈیا نے شدید تنقید کی، کیونکہ لوگوں کا خیال تھا کہ اس کے اثر و رسوخ کی وجہ سے رعایت کیس دوبارہ کئی سال بعد متاثرہ افراد نے دوبارہ انصاف کے لیے آواز اٹھائی۔ 2019 میں امریکن حکام نے دوبارہ اور ایپسٹین کو دوبارہ گرفتار کر دیا۔ ایپسٹین فائلز کیا؟ سب سے اہم سوال کیا ہوگا کہ دنیا کے سب سے فیمس اور سکسیسفل لوگ جیسا کہ مائیکل جیکسن، کوئین الزبتھ کے بیٹے پرنس اینڈریو، ماڈرن ڈے سائنس کے ہیرو اسٹیفن ہاکنگ، USA کے پرائم منسٹر ٹرمپ، ان سب پر الزامات ہیں کہ انہوں نے چھوٹی بچیوں کے ساتھ جنسی زیادتی کی، ایک بار نہیں بلکہ بار بار۔ آخر یہ ایپسٹین فائل ہیں کیا؟ آخر کیوں ٹرمپ نہیں بلکہ جو بائیڈن اور CIA کو ریویل کرنے سے کتراتے ہیں، اور آخر انہوں نے بچیوں کے ساتھ کیا کیا؟ اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ یہ کہانی آخر سٹارٹ میں نے آپ کو انٹروڈکشن میں بتایا کہ جیفری ایک فزکس ٹیچر تھا۔ اس کی کرپشن اور کالے دھندوں کی وجہ سے اسکول ڈپارٹمنٹ، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے اسے نکال دیا۔ اس کے بعد ایک بلینئر لیسلی نے اس کو اپنی جاب پر رکھا، نہ صرف جاب پر رکھا بلکہ اس کو اپنی پاور آف اٹرنی بھی۔ تو یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنا کرپٹڈ شخص کو اس نے آخر کیوں رکھا ہوگا؟ کیونکہ اس کے کمیونیکیشن سکل، اس کی بااثر شخصیات کسی بھی انسان کو قائل کرنے پر مجبور۔ اگر ہم اس الزامات کی بات کریں یا یہ کہانی سٹارٹ کہاں سے ہوئی؟ جیفری کی ایک گرل فرینڈ جس کے ساتھ مل کر یہ بچیوں کو ریکارڈ کرنے لگا۔ ان کا ٹارگٹ تھا نارتھ امریکہ، اور جس کے کئی جگہوں پر گرومنگ ہبس ہوتے تھے، اور ان کا جو فیمس گرومنگ ہب تھا وہ پام بیچ ہب 2005 میں، جہاں پر چھوٹی بچیوں کی کچھ تصویریں بھی ملی، لیکن پھر جیفری کو کوئی پکڑ نہ سکے۔ نیو یارک ٹاؤن ہاؤس، جہاں پر وہ چھوٹے بچیوں کو ایکٹنگ کا جھانسا دیا کرتا تھا اور ایکٹنگ کی لالچ دے کر ان سے غلط کام کروایا گیا۔ اپر ایسٹ سائڈ، یہ ان کا الیٹ کلاس کا وینیو ہوتا تھا جہاں پر امیر لوگوں کو چھوٹی بچیاں پرووائڈ کی جاتی، اور ایپسٹین فائل میں 150 سے زیادہ امیر لوگوں کے نام درج ہیں۔ فائلز میں ان افراد کا ذکر کیا گیا ہے جن کے ساتھ ایپسٹین کے تعلقات، ملاقاتیں تھیں، اور یہ فائل منظر عام پر آنے کے بعد دنیا میں ہلچل مچ۔ لیکن ایک اہم بات یہ بھی یاد رکھیں کہ کسی شخص کا ان فائلز میں ہونا لازمی نہیں ہے کہ وہ مجرم ہو، کئی بار صرف ملاقات یا تعلق بھی دستاویزات میں شامل ہے۔ 2019 میں ایپسٹین جیل میں مردہ پایا گیا۔ سرکاری رپورٹ کے مطابق اس کی موت خودکشی قرار دے دی گئی، لیکن اس واقعے میں بہت سے سوالات جنم لیتے ہیں، جیسے کہ کئی لوگوں نے شک ظاہر کیا کہ اتنے اہم کیس کے دوران یہ واقعہ کیسے پیش آیا۔ آج بھی اس معاملے پر دنیا بھر کی بحث جاری ہے، مختلف نظریات سامنے آ رہے ہیں۔ کرنٹ فائلز ریویل ہونے کی بات کریں تو اس میں پرائم منسٹر مودی کا نام بھی آیا ہے اور پاکستان کے ایکس پرائم منسٹر عمران خان کا نام
नाम भी है। सबसे पहले अगर हम मोदी की बात करें तो ये बताया गया ट्रंप को हंसाने के लिए मोदी डांस करता रहा और इस टाइप के इल्जामात लगाए गए थे, जो कि उनके असिस्टेंट ने सोशल मीडिया पर रद्द कर दिया। अगर हम एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की बात करें तो उसने इमरान खान को सबसे बड़ा खतरा करार दिया है। चाइना के प्राइम मिनिस्टर और टर्की के प्राइम मिनिस्टर से ज्यादा खतरनाक है। अब बात कर लेते हैं कि इस केस को आलमी अहमियत क्यों हासिल है। ये केस सिर्फ एक शख्स तक महदूद नहीं रहा, बल्कि कई बड़े सवालात सामने। नंबर 1, क्या ताकतवर लोग कानून से बच सकते हैं? मुतासरा अफराद को इंसाफ कैसे मिला जा सकता? क्या माशरे में एहतसाब का निजाम मजबूत होना चाहिए? इस वजह से ये केस दुनिया भर में इंसाफ और ताकत और समाजी जिम्मेदारियों के हवाले से एक बहुत बड़ी मिसाल बन चुका है। जेफरी एप्स्टीन केस एक पेचीदा मामला है जिसने दुनिया भर को मुतासिर। ये केस हमें ये सिखाता है कि इंसाफ किसी भी माशरे के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। मकसद सिर्फ मालूमात फराहम करना है, लोग इस हकीकत को बेहतर तरीके से। अगर आपको ये मालूमाती वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मजीद ऐसी मालूमाती वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।